السلام علیکم، ویلکم ٹو میری چینل دعا اردو وائس۔ میری آج کی یہ ویڈیو ایک مختصر کہانی پر مبنی ہے جہاں لوگ اپنے اخلاق کو بھول کر اپنے بچوں کو غلط اقدار سکھا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو دعا اردو وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو نیو اپڈیٹ ملتی رہے۔ مما میں جا رہی ہوں، رات کو دیر سے آؤں گی، یمنا نے ڈرائنگ روم میں آ کر سلمیٰ بیگم سے کہا جو کسی میگزین کی ورقگردانی میں مصروف تھی۔ اس بات پہ سب سے پہلے دادی نے اسے دیکھا، جینز اور شرٹ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑ کر گہرے میک اپ کے ساتھ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ کس واحد قسم کے کپڑے پہنے ہیں تم نے، اور دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ مسلمان بچیوں کو اس طرح سے باہر نہیں جانا چاہیے، جاؤ جا کر کوئی شلوار قمیض پہن لو اور دوپٹہ بھی پہن لینا۔ دادی کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا، اس لیے ٹوک دیا۔ دادی آپ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھیں، میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی، اور یہ شلوار قمیض پہن کر مجھے کوئی دیہاتن نہیں بننا، یمنا نے بدتمیزی سے کہا اور باہر چلی گئی۔ دیکھ لیا تم نے، یہ ہوتا ہے بے جا لاڈ پیار کا انجام۔ غضب خدا کا، نہ کوئی شرم نہ حیا، جب دل کیا گئی، جب دل کیا آئی، نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی سمجھانے والا۔ حمیدہ بیگم کی توپوں کا رخ پوتی کے جانے کے بعد سلمیٰ بیگم کی طرف ہو گیا۔ اماں یہ سب ہائی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، اب وہ کسی مڈل کلاس کی جاہل عورتوں کی طرح گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتی، اور ویسے بھی آج کل کے لڑکوں کو ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں، سلمیٰ بیگم نے ناگواری سے کہا۔ توبہ توبہ، ارے بہو ماں ہو یا دشمن، اسے سیدھا راستہ دکھانے کی بجائے غلط بات میں اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ ارے کوئی گھر کا کام کاج بھی سکھا دو، آخر کو لڑکی ذات ہے، کل کو دوسرے گھر بھی جانا ہے، وہاں یہ ناز نخرے اور اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی۔ حمیدہ بیگم نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سید عدنان شاہ اور سلمیٰ بیگم کی ایک ہی بیٹی تھی، یمنا شاہ، اپنے نام کی طرح خوبصورت۔ اگر خوبصورتی میں اس کا ثانی نہیں تھا تو زبان درازی اور تکبر میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ ماں باپ کے بے جا لاڈ پیار نے اسے پوری طرح سے بگاڑ دیا تھا۔ آزادی سے غلط فائدہ اٹھایا تھا، سارا دن سوئی رہتی، شام کو تیار ہو کر چلی جاتی، یا تو رات کو دیر سے آتی یا ساری رات غائب رہتی، کپڑوں کی طرح اس کے بوائے فرینڈ بھی بدلتے تھے۔ دادی سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر وہ یمنا ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ کلب پہنچ کر اس نے روحان کو کال کر کے باہر آنے کو کہا۔ واؤ کیا خوبصورتی ہے! وہ روحان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر جیسے ہی کلب میں داخل ہوئی، کئی لوگوں کی ستائشی کلمات سن کر ایک دلکش مسکراہٹ اس کے گلابی ہونٹوں کو چھو گئی۔ روحان وہاں چل کر بیٹھتے ہیں، آج تم سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں، یمنا نے کلب کے کونے میں رکھے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو تم وہاں بیٹھ جاؤ، میں ویٹر کو کچھ کھانے کا کہہ کر آتا ہوں۔ روحان اسے بٹھا کر ویٹر کی طرف چلا گیا اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر ایک ادائے بے نیازی سے مسکرائی۔ ہاں یمنا ڈارلنگ، اب بولو کیا بات کرنی تھی، روحان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ روحان تم اب انکل آنٹی کو کب گھر بھیج رہے ہو؟ وہ تو اچھا ہے، مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ روحان تم اب انکل آنٹی کو ہمارے گھر بھیج ہی دو تو اچھا ہے، مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا، میرے خیال میں 3 مہینے کافی ہیں کسی کو سمجھنے کے لیے، اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ کس سلسلے میں بھئی، صاف صاف بات کرو، روحان نے حیرت سے کہا۔ ہماری شادی کے سلسلے میں اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ یمنا نے مسکرا کر کہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم جیسی لڑکی سے شادی کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں مما اور پاپا کو بھیجوں، روحان نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ مجھ جیسی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم روز مجھ سے ملتے ہو، اپنا ہر مسئلہ مجھ سے شیئر کرتے ہو، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، یمنا نے ناگواری سے کہا۔ صرف ٹائم پاس کے لیے یمنا بی بی، تم جیسی لڑکیوں سے ٹائم پاس تو کیا جا سکتا ہے مگر شادی نہیں کی جا سکتی،
جس لڑکی کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو وہ شوہر اور سسرال والوں کی عزت کا خیال کیسے کرے گی؟ اس طرح کا ڈریس پہن کر کسی غیر مرد کے پاؤں میں سما کر اس کے ساتھ رات گزارتی ہو. ایسی لڑکیاں پیر کی جوتی تو ہو سکتی ہیں مگر سر پر تاج نہیں بن سکتی. جاؤ جا کے کوئی اور ڈھونڈو، میں تو چلا، روحان نے اٹھتے ہوئے کہا. تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ٹائم پاس کرنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. اس نے روحان کا گریبان پکڑ لیا. مارنا تو تمہیں چاہیے، تم عورت کے نام پر دبا ہو. تم وہ کھلونا ہو جس سے کوئی ایک دل بہلا کر پھینک دیتا ہے پھر کسی دوسرے کو بہلانے چلی جاتی ہو. تم جیسی لڑکیوں میں اس وقت تک کشش محسوس ہوتی ہے جب تک تم سے کوئی بہتر نہ ملے. تم گرل فرینڈ تو بن سکتی ہو مگر بیوی کبھی نہیں. وہ اس سے اپنا گریبان چھڑا کر اسے دھکا دے کر چلا گیا. اگر بروقت اس نے کرسی کو نہ تھاما ہوتا تو زمین بوس ہو چکی ہوتی. روحان کی باتوں نے اسے گمسم کر دیا. وہ وہاں سے کیسے نکلی، کیسے گھر تک پہنچی، اسے بالکل بھی ہوش نہیں تھا. گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے دادی کے کمرے سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی. اس کے قدم مکانی انداز میں دادی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے. اندر داخل ہو کر خاموشی سے دادی کے پاس بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکل آیا. کب دادی نے تلاوت ختم کی، کب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا. یمنا میری جان ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دادی نے تشویش سے کہا. دادی کی شفیق آواز سے ہوش کی دنیا میں لائے. دادی کیا میں اتنی بری ہوں کہ کوئی عزت دار شخص مجھے نہیں اپنا سکتا؟ کیا میں صرف کھلونا ہوں؟ دادی نے ایسا کیوں کہا؟ دادی کے گلے لگ کر وہ زاروں قطار رونے لگے. نہیں میری چندا، تم بالکل بھی بری نہیں ہو. کس نے کہا ہے تم سے؟ یہ سب مجھے بتاؤ. دادی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. دادی کی گود میں سر رکھ کر وہ ایک عجیب سا سکون رگوں پہ میں سرایت کر گیا اور وہ سب کچھ بتاتی گئی. دادی چپ چاپ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتی رہی. بیٹا تم خراب لڑکی نہیں ہو، نہ ہی بے غیرت ہو، بس ناسمجھ ہو تمہیں صحیح اور غلط میں فرق نہیں پتا. بیٹا ساحل سمندر پر پڑی ہوئی ریت کو ہر کوئی اپنے پاؤں تلے رونتا ہے مگر سمندر کی گہرائی میں سیپ میں بند موتی کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو لڑکیاں انہیں آسانی سے حاصل ہو جائیں ان میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں رہتی. مرد ہمیشہ پردے میں چھپی ہوئی عورت کو پسند کرتا ہے. تمہاری غلطی صرف اتنی سی ہے کہ تم نے نہ میری بات سنی اور نہ ہی اپنی عقل سے کام لیا. تمہاری ماں نے تمہیں بہت آزادی دی ہے، کبھی کبھار یہی آزادی ہمیں تباہ کر دیتی ہے. اب بھی اللہ کا شکر ہے کچھ غلط نہیں ہوا. تم صحیح راستہ اپنا لو، اس واقعہ کو بھول جاؤ. دادی نے اسے دھیمی آواز میں سمجھایا. نہ جانے دادی کی باتوں میں کیسا جادو تھا. وہ پرسکون ہو گئی اور ایک نئے عزم و حوصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی اور باہر چلی گئی. اگلی صبح کا سورج ایک نئی یمنا شاہ کو جنم دینے والا تھا.